ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور وقال النبي صلى الله عليه وسلم كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل صدق الله العظيم۔ دنیا سے دل لگا کر دنیا سے کیا ملے گا، یاد خدا کیے جا تجھ کو خدا ملے گا۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہم اس دنیا میں آ تو گئے ہیں، لیکن دنیا میں آنے کے مقصد کا ہمیں پتہ نہیں کہ اللہ رب العزت نے ہمیں کس مقصد کے لیے بھیجا تھا، اور آج ہم کیا کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا میری عبادت کرو، میرے نبی کی سنت پہ عمل کرو، لیکن ہم نے اس دنیا میں آ کر دنیا سے محبت کی، دنیا ہی کے ساتھ جی لگائی۔ لیکن یاد رکھنا میرے بھائیوں، دنیا یہ کیا چیز ہے؟ یہ دنیا مچھر کا پر ہے، یہ دنیا دار الغرور ہے، یہ دنیا بیت العنکبوت ہے۔ اس دنیا نے کسی سے وفا نہیں کی، یہ دنیا میرے اور آپ سے کیا محبت کرے گی۔ تاریخ تو یہاں تک بتاتی ہے کہ دنیا دار الفنا ہے اور آخرت دار البقا ہے، دنیا دار الغرور ہے اور آخرت دار السرور ہے، دنیا دار العمل ہے اور آخرت دار الجزا ہے، دنیا مچھر کا پر اور مکڑی کا جالا ہے، آخرت دل کا سکون اور آنکھوں کا اجالا ہے، دنیا سراب ہے، دھول ہے اور آخرت انمول ہی انمول ہے، دنیا متاع الدنیا قلیل ہے، آخرت عطاء جلیل ہے، اور جس کو دنیا کے اندر مل گیا اسے آخرت میں کچھ نہیں ملے گا۔ جس نے دنیا کے سونے اور چاندی سے محبت کی، اسے اکٹھا کیا، اللہ نے فرمایا اسے دنیا تو مل جائے گی، آخرت میں اس کے لیے کوئی بدلہ نہیں ہے۔ میں اس دنیا میں میرے پاس سونے کا پہاڑ ہاتھ جوڑ کے کھڑا ہے کہ اے اللہ کے رسول اجازت دیں میں آپ کے لیے سونے کا پہاڑ بن جاؤں۔ اللہ کے رسول نے فرمایا میں اس دنیا میں دنیا سے محبت کرنے کے لیے نہیں آیا، ورنہ پوری کائنات اللہ میرے لیے سونا بنا دیتا۔ نہ میں سونے سے محبت کرنے کے لیے آیا، نہ میں چاندی سے محبت کرنے کے لیے آیا، مجھے اللہ نے اس دنیا میں بھیجا ہے۔ جاؤ میرے بندوں کو کہو کہ کلمہ پڑھ لو، اس سے محبت جس نے کی اسے محمد کی غلامی بھی مل جائے گی، اسے کائنات کے رب کی محبت اور غلامی بھی مل جائے گی۔ جنہوں نے دنیا سے محبت کی اس کا انجام بھی دنیا کے سامنے ہے، جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے محبت کی اس کی فضیلت اور مقام کا بھی دنیا کو پتہ ہے۔ قارون نے دنیا سے محبت کی، کہاں اللہ نے اسے پہنچا دیا، آج وہ اپنی مال و متاع کے ساتھ زمین میں دھنسا دیا گیا۔ آپ فرعون کو دیکھیں، اللہ نے کتنا بڑا مقام اسے عطا کیا تھا، بادشاہت دی تھی، کتنی فوجیں اس کے پاس تھی، کتنا بڑا اسلحہ اس کے پاس تھا، 40 مکان تو اس کے سونے سے بھرے ہوئے تھے، لیکن اللہ نے اسے پانی میں غرق کر دیا۔ ابو جہل کا مقام دیکھو، عتبہ شیبہ کا مقام دیکھو، امیہ بن خلف کا مقام دیکھو، عاص بن وائل کا مقام دیکھو، ولید بن مغیرہ کا مقام دیکھو۔ یہ دنیا سے محبت کرنے والے تھے، کیا ان کا انجام نکلا؟ کہاں وہ چلے گئے؟ جہنم کے اندر اوندھے منہ گرا دیے گئے۔ اور میرے بلال کے پاس کھانے کے لیے کچھ نہیں ہے، ایک نگاہ میرے نبی کے چہرے پر ڈالی، ایسا نبی کی سنت پہ عمل کر کے دکھایا کہ میرا نبی معراج کے موقع پر وہاں جنت کی سیر کر رہے ہیں اور جنت میں آواز سن رہے ہیں۔ جبرائیل سے پوچھا جبرائیل یہ کس چیز کی آواز ہے؟ فرمایا مکے کے کالے بلال کی آواز آپ قدموں کی سن رہے ہیں، جس نے حبشہ سے چل کر آپ کا چہرہ دیکھا، ایسا کلمہ پڑھا، ایسا مضبوط ایمان لے آئے کہ وہ تہجد کی نماز کے لیے گھر سے نکل کر مسجد کی طرف جا رہے ہیں، اس کی قدموں کی آواز جنت میں اے میرے نبی آپ سن رہے ہیں۔ یہ ہے میرے نبی کے ماننے والوں کا مقام، جنہوں نے نبی کو مانا وہی عزت کے لائق دنیا میں بھی بنے ہیں اور آخرت میں بھی بنیں گے۔ میری دعا ہے اللہ رب العزت ہمارے دلوں سے دنیا کی محبت نکال کر اپنے اور اپنے نبی کی محبت عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔